جو شرعی معذور کا حکم انہوں نے پوچھا تھا، شرعی معذور کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ یہ جو شرعی معذور کا حکم انہوں نے پوچھا تھا، شرعی معذور کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مثلا کسی کو بار بار بلیڈنگ ہو رہی ہے، پیپ آ رہی ہے، پیشاب کے قطرات آ رہے ہیں، تو اب وہ وضو کرتا ہے، پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، یا وضو میں نہیں آئے، نماز پڑھنا شروع کی، قطرے آ گئے، تو کیا کرے وہ؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو انہوں نے پوچھا، میں اس کی وضاحت ہی کر رہا ہوں کہ مثلا ظہر کی نماز اس نے پڑھنی ہے، تو وہ ظہر سے عصر کے درمیان وقفے سے اپنا امتحان لے۔ مثلا وضو کرے، اگر اس میں قطرہ آ گیا ٹھہر جائے 10-12 منٹ، پھر وضو کیا نہیں آیا، نماز شروع کی، قطرہ آ گیا چھوڑ دے، حتیٰ کہ آخری 5-4 منٹ رہ جائیں کہ جس میں وضو کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اب یہ جو وقتاً فوقتاً اس نے امتحان لیا تھا، اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ شرعی معذور ہے۔ اب اس کے لیے رعایت یہ ہوگی کہ آخری وقت میں وضو کرے، چاہے قطرے آ رہے ہوں، نماز شروع کر دے، چاہے قطرات آ رہے ہیں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر قطرات وغیرہ آ گئے ہیں تو پھر اگلی نماز کے لیے تازہ وضو کر لے۔ اب آخر تک کا انتظار لازم نہیں ہے، کیونکہ شرعی معذور ہونا ثابت ہو گیا، فوراً کر سکتا ہے۔ ابھی بچے کا کویسچن یہ ہے کہ اگر کسی نے ظہر سے عصر تک امتحان ہی نہیں لیا، بس آخری وقت میں وضو کیا تو قطرہ آ گیا، کیا حکم ہوگا؟ تو یہ شرعی معذور نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ناپاک ہے۔ ناپاکی کی حالت میں سے نماز پڑھی، نماز کے دوران بھی آئے تو وہ توڑ دے، اپنا نماز توڑے اور تیزی کے ساتھ دوبارہ وضو کرے۔ اگر اس میں وقت نکل جائے تو پھر اس کی قضا ادا کرے گا، لیکن اس شرعی رعایت اس کو نہیں ملے گی۔ یہ تو اس کے لیے ہوتی ہے جو واقعی شرعی معذور ہوتا ہے، اور ابھی تو اس کا شرعی معذور ہونا ثابت نہیں ہوا، اس لیے اس کو نماز کو چھوڑنا ہوگا، مطلب طہارت کے ساتھ ہی نماز ادا کرنی ہوگی، ورنہ نہیں۔